بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے ویورز، آج میں آپ کو شب معراج کا واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ کتاب رجب اور شب معراج کتاب کا نام ہے اور الہدیٰ کی تحقیق شعبہ تحقیق سے جو ہے اس کی تالیف ہے۔ تو آغاز سفر اور شق صدر کیا ہے؟ انس بن مالک سے مروہ ہے کہ معراج کی رات جب بیت اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو وہی آنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 فرشتے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا وہ کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا وہ ان میں سے سب سے بہتر ہے۔ تیسرے نے کہا ان میں جو سب سے بہتر ہے انہیں لے لو۔ اس رات اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ دوسری رات آئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو رہی تھیں لیکن دل نہیں سو رہا تھا۔ تمام انبیاء کرام کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لٹایا۔ یہاں جبرائیل نے اپنا کام سنبھالا اور سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے آب زمزم سے دھویا۔ جب خوب دھو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا۔ اس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور گلی کی رگوں کو پر کر دیا گیا اور سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کا سفر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کے ساتھ تشریف لائے۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور تھا جو اپنی کھر اپنی نگاہ کی آخری مقام پر رکھتا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ بیت المقدس میں تشریف لائے اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا گیا۔ پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، وہ 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب، دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت پائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نصیب ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی۔ پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر، یہ معراج کا سفر کہلاتا ہے۔ مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا میں لے جایا گیا۔ معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں جو اوپر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس نسبت سے سفر کے اس حصے کو بھی معراج کہا گیا ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا، جو کچھ چھا رہا تھا نہ نگاہ چندہائی نہ حد سے متجاوز ہوئی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ مندرجہ بالا یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے اور سدرۃ المنتہا اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوتا ہے، سفر آسمان۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کے بعد سواری کے لیے براق پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس پر سوار ہو کر پہلے آسمان تک گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب اندر والے فرشتے نے سن کر کہا مرحبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ آدم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مرحبا فرزند صالح، نبی صالح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دنیا میں ایک بزرگ شخص کو بیٹھے دیکھا جس کے دائیں اور بائیں طرف کچھ صورتیں نظر آئیں۔ دائیں طرف دیکھتے تو وہ بزرگ ہنستے اور بائیں طرف دیکھتے تو وہ روتے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا یہ آدم ہے، دائیں جانب والی اور بائیں جانب والی صورتیں ان کی اولاد ہیں۔ دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اس لیے ایک طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے لے کر آگے بڑھے اور دوسرے آسمان تک پہنچے۔ پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے اور وہاں پر عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے جو باہم خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا۔ پھر کہا مرحبا
برادر صالح اور نبی صالح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اسی طرح ان سے کچھ باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد لے کر مجھے تیسرے آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا اور پوچھا گیا کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے سن کر مرحبا، آپ بہت اچھے آئے۔ دروازہ کھولا، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں، سلام کیجیے۔ انہوں نے اسلام کا جواب دیا اور انہوں نے کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا، اللہ نے حسن کا آدھا حصہ ان کو دے دیا تھا۔ اس کے بعد جبرائیل لے کر مجھے چوتھے آسمان کی طرف بڑھے۔ ادریس وہاں موجود تھے، ادریس علیہ السلام۔ سلام دعا ہوئی، انہوں نے بھی اس طرح آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام 5ویں آسمان تک بڑھے، وہاں بھی اسی طرح سلام دعا ہوئی، وہاں ہارون علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد 6 آسمان تک چڑھے اور دروازہ کھلوایا گیا۔ اس طرح سوال و جواب کے بعد مرحبا کہہ کے آپ کی نبوت کا اقرار کیا گیا۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ پوچھا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ نوجوان پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد مبعوث ہوئے ہیں، ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا اور پوچھا گیا کون؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے سن کر کہا مرحبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے آئے ہیں۔ جب میں 7ویں آسمان میں پہنچا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا۔ جبرائیل نے کہا مرحبا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میری نبوت کا اقرار کیا۔ وہاں ابراہیم بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرے ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرہ منتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے بیر ہجر کے منکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ تبدیل ہو کر سدرہ بیری کا درخت ہوتا ہے۔ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ واپس آتے ہوئے موسیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا۔ آپ نے جواب دیا کہ ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت ایک دن میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، نبی بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کمی کی درخواست لے کر اپنے رب کے پاس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی فرمانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واپس چلے گئے اور نمازیں کم کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست قبول فرما کر ان نمازوں کی تخفیف فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 نمازوں کی کمی کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر موسیٰ نے فرمایا آپ پھر واپس جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے۔ اس کے بعد 10 نمازوں کی پھر کمی کر دی گئی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے اور موسیٰ نے کہا جاؤ اور کمی کرواؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں وہاں سے واپس آیا تو پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لیے تخفیف کر دی، یہ 5 نمازیں اجر ہیں، اجر میں 50 کے برابر ہوں گی۔ سدرۃ المنتہا پر بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جنت لے جایا گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ موتیوں کے کوے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کا مشاہدہ کیا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک نہر پر آیا، اس کے دونوں کنارے موتی اور کبوں کے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ کوثر ہے۔ حضرت مسعود ابن رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی۔ انہوں نے کہا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور ان کو بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے لیکن وہ چٹیل میدان ہے، میں اس میں کاشتکاری کی کوئی ضرورت نہیں۔
ان سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس ہوا جن کے ناخن پتیل کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے تھے اور خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے تھے بس وہ نہیں سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ریلیٹڈ PDF فائل جو ہے میں نے اپنی اس کا لنک جو ہے گوگل ڈرائیو لنک کا میں نے اپنی ڈسکرپشن میں پوسٹ کر دیا ہے۔ شکریہ اور سبسکرائب کر لیں میرے چینل۔